Bismillahirrahmanirrahim. This is a book review on understanding the Quran. The book has been written by Allama Sayyid Jawad Naqvi. This is the fourth part of that book review series. So let us see what is there. First of all, the Quran is a banquet of Allah. यानी अल्लाह ताला ने कुरान जो है एक किस्म का दस्तरखान पेश किया है लोगों के लिए. मौला अली का फरमान है विजडम एंड ग्लटनी डोंट गो टुगेदर. खुश खुराकी और दानाई इकट्ठे नहीं चल सकते. The Quran was revealed in the month of Ramzan. You come with an empty stomach so that when you eat, you benefit the most. तो कुरान जो है वो आपको हदायत की किताब है. तो आपको जो वो शऊर की बेदारी देता है या शऊर की ग़िज़ा देता है वो आपके लिए आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है. यानी आप हदायत पा जाएंगे. अब हमने देखना है कि आदाब कुरान क्या है, कुरान फहमी के आदाब क्या है. One meaning of adab is or adab is collection of good attributes and beauty by virtue of which one is able to achieve goodness. यानी एक मतलब जो है अदब का वो ये है कि ऐसी आप में आदतें पैदा हों, ऐसी खूबसूरती पैदा हो कि जिसकी वजह से आपके काम में खूबसूरती आ जाए. इसके लिए आपको सेट ऑफ रूल्स की भी ज़रूरत है, क़वानीन की पाबंदी भी ज़रूरी है. Doing an action in the best possible way. However, the action should fall in the category of the desirable actions. ऐसा एक्शन ना हो जो इलिजिटिमेट हो, जो गलत किस्म का एक्शन हो. ऐसा एक्शन खूबसूरती की बात हम उस वक्त करते हैं जिस वक्त कोई अच्छा अमल कर रहे हो. उसमें जो खूबसूरती है वो अदब होगी. तो हमने ये देखना है कि ये जो अमल कर रहे हैं हम उसकी दो यार्ड स्टिक्स हैं. हम उनको मेजर कर सकते हैं शरीयत के पैमाने पर भी और अकल और दानाई के पैमाने पर भी. कि अगर शरीयत उस काम की इजाज़त दे रहा है तो वो अच्छा अमल है. अगर अकल उसकी इजाज़त दे रही है तो वो अच्छा अमल है. और फिर जिस वक़्त हम खूबसूरती की बात करते हैं कि एक अमल में खूबसूरती हो, निखार हो, तो फिर हमें 2 चीज़ों का और ख़्याल रखना पड़ेगा कि उसमें तनासुब भी हो, प्रोपोर्शन भी हो, बैलेंस भी हो. क्योंकि ये 2 चीज़ें भी जो है खूबसूरती का लाज़मी जुज़ हैं. और फिर एक बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन है अदब की जो मौला अली ने दी है कि रिमेनिंग विद इन वन्स लिमिट्स. यानी अपनी हदूद का शऊर होना कि किस हद तक आप आगे जा सकते हैं. यानी जिस वक्त आप अल्लाह ताला के साथ बात कर रहे हैं या किसी बुजुर्ग के साथ बात कर रहे हैं तो आपने किस हद तक आगे जाना है. मतलब है उसमें कोई बदतमीजी ना होती हो, तमीज के दायरे में रहें, आप अपनी हदों में रहें. तो ये जो है और जितने भी गुनाह हैं वो ज्यादातर गुनाह वो वाले होते हैं जो खास कर बहुत ज्यादा गंभीर और मकरूह किस्म के गुनाह हैं. वो तो ये है कि जिस वक्त आप हदों से तजावुज कर जाए. तो इफ वन लर्न्स टू रिमेन विद इन लिमिट्स देन वन विल नेवर ट्रांसग्रेस. तो खूबसूरती अमल जो है वो इसमें भी है कि आप हदों के अंदर रहते हुए काम करें. अब आप देखें कि ये हदों में रहते हुए अच्छे काम जो आप कर सकते हैं. आप अपनी स्पीच को देख सकते हैं. आपकी स्पीच में अल्फाज की अदायगी कैसी है, खूबसूरत है, बदसूरत है, इस अल्फाज का चुनाव कैसा है. क्या आपने बहुत ही ऊंचे वॉल्यूम में बात की है या लो वॉल्यूम में बात की है. म्याना आपकी टोन है जिसको सब सुन सकते हैं. आपने देखना है कितने बंदों से मुखातिब हैं आप. अगर कोई बहुत बड़ा क्लास का साइज है तो ऊंचा बोलेंगे. अगर छोटे से 2-4 बंदे बैठे हों तो उसमें ऊंचे बोलने की जरूरत ही नहीं है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डेकोरम और उसमें आ जाती हैं, तमीज़ का दायरे में आ जाती हैं. और ये जो कहा गया है कुरान पाक में कि अपनी आवाज़ को नीचा रखो, इतना बुलंद ना करो कि तुम गधे जैसे लगो. तो सिमिलरली इन द मैनर ऑफ हाउ यू लुक एट थिंग्स और पीपल बेसिक डेकोरम शुड बी ऑब्जर्व. किसी को घूर कर ना देखें, किसी को बुरी निगाह से ना देखें. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अदब के दायरे में आती हैं. अब एक सवाल उभरता है कि इखलाक और अदब में क्या फ़र्क है. तो वो अल्लामा कहते हैं कि जी हाँ इन दोनों में फ़र्क है. ये इसी तरह का फ़र्क है जिस तरह खल्क और खुल्क में है. अल्लाह ने हमें खल्क किया और अब हमें अच्छे इखलाक को पैदा करना हमारे ऊपर हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा खुल्क अच्छा हो. तो इखलाक और अदब में फ़र्क है क्योंकि इखलाक जो है वो आपके हैबिट्स, आपकी आदतों, आपके रवैयों के ऊपर
اس کا دار و مدار ہے. اور ڈیکورم جو ہے یا پروپرائٹی جو ہے یا ادب جو ہے وہ ایک ریفائنمنٹ کی بات ہے. اس میں ایک جمالیاتی حصہ آ جاتی ہے کہ آپ نے ایک کام ایک خط لکھنا ہے, اگر آپ نے اس کو خوبصورتی سے لکھا, اس کا مضمون بھی خوبصورت ہے, اس کی لکھائی بھی خوبصورت ہے, تو یہ ادب میں آ جائے گا. While observing decorum in actions, one should see beauty in the action as well as in the accomplishment as intended by the doer. اب جیسے کہ کوئی کام کیا جاتا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے اس میں آیا خوبصورتی ہے یا نہیں ہے, اور پھر جو کام کر رہا ہے بندہ کیا وہ حاصل کر پا رہا ہے جو چیز وہ چاہتا تھا کہ حاصل ہو جائے. تو جس وقت آپ ادب کے ساتھ کام کریں گے تو دونوں چیزیں جو ہے وہ حاصل ہو جائیں گی. اور اسی طرح جو گولز ہیں آپ کے, جو آبجیکٹیوز ہیں, یعنی آپ کیا چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی ادب کا پارٹ ہے, آداب کا پارٹ ہے. اچھا, اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ ڈو ناٹ ایکوائر نالج سو دیٹ یو may dispute with the ignorant or argue with the scholars and attract the attention of the people. یعنی آپ نالج اس لیے نہ انکوائر کریں, نالج اس لیے حاصل نہ کریں کہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ جھگڑا کر سکیں, احمقوں کے ساتھ یا جاہلوں کے ساتھ جھگڑا کر سکیں, یا پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کر سکیں اور لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ سکیں. یعنی اگر خود نمائی آپ میں آ جاتی ہے تو پھر یہ مقصد نہیں ہے علم حاصل کرنے کا. تو آبجیکٹیوز اور گولز جو ہیں وہ بڑے کلیئر ہونے چاہیے تاکہ آپ ایک کام کو صحیح معنی میں پرفارم کر سکے, یعنی اس کو ادب کے ساتھ کر سکے. تو دیر از اے ریلیشن شپ بٹوین دی ٹو, کیریکٹر اینڈ ڈیکورم. یعنی کیریکٹر اور ڈیکورم جو ہے آداب اور اخلاق میں ایک گہرا تعلق ہے. وہ دونوں فرق ہیں, دونوں میں فرق بھی ہے مگر تعلق بھی گہرا ہے. کہ گڈ کیریکٹر میں فاسٹر ڈیکورم, کہ جب آپ کا کردار اچھا ہوگا تو پھر اس سے جنم لے گا اچھا ادب. So good character and studying Quran for the sake of receiving guidance and transforming oneself is an essential prerequisite. So جس وقت ہم قرآن کا مطالعہ کریں یا قرآن کو فہمی کی طرف قدم بڑھائیں تو پھر ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے گائیڈنس ریسیو کرنی ہے, ہدایت ریسیو کرنی ہے, اور اس کی وجہ سے, ہدایت کی وجہ سے اپنے اندر جو ہے ایک تبدیلی لانی ہے تاکہ ہم ایک اچھے انسان اور اچھے مومن بن سکیں. تو آگے دیکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق کا ایک قول ہے, سپوز یو گیٹ اونلی 2 days to live, spend 1 day in ادب so that you die with ease. اگر آپ کو ادب کا مفہوم سمجھ آ جائے, یعنی گڈ مینرز ہیں, ایٹیکیٹس ہیں, ہر ایک چیز کو ایک عمدہ طریقے سے انجام دینا, تو پھر آپ جو ہے آسانی سے موت کے لیے تیار ہوں گے, پھر موت آپ کو گھبراہٹ میں نہیں ڈالے گی. تو یہ میری طرف سے ہے اضافہ, یہ کتاب کا حصہ نہیں ہے, یہ تھوڑی سی میری اپنی طرف سے جو مولانا کے بقول یہ غریب کی محنت ہے. ٹھیک ہے جی. ادب can be defined as a sense of propriety or decency or courtesy or respect or decorum. So اس میں ایک sense of propriety ہے, ایک sense of decency ہے, ایک sense of respect ہے. So right procedure or method adopted for the fulfillment of the task can also be called ادب. جب آپ صحیح طریقے سے کسی کام کو سر انجام دیتے ہیں تو وہ بھی ادب کا حصہ ہے. If the right procedures are adopted, the task becomes easier and the action becomes beautiful. تو جب آپ صحیح پروسیجر سے کسی چیز کو اکمپلش کرتے ہیں, کسی ٹاسک کو اکمپلش کرتے ہیں, تو کام بھی آسانی سے ہو جاتا ہے اور اس میں خوبصورتی بھی آ جاتی ہے. تو true humanity lies in acquiring adab. Adab thus becomes an intellectual requirement preceding any action. It can also be called a set of etiquettes and manners. مگر sets of etiquettes and manners میں تھوڑی سی superficiality بھی ہو سکتی ہے, مگر ادب میں ایک گہرا مطلب نکلتا ہے. Without the essential virtue of adab, no achievement is possible. It is said that a person without respect cannot succeed. با ادب با مراد, بے ادب بے مراد. Achha, adab further can also be defined as the right and the most appropriate approach for accomplishing a task. It is refinement of taste in all spheres of life. Let us take some examples. Food properly cooked and properly served and taken gracefully would be considered as food consumed with etiquettes.
دیر آر آؤٹ ورڈ گڈ مینرز، جس طرح ہم نے بات کی کہ ایٹیکیٹس اور مینرز بھی اچھی چیزیں ہیں، مگر ادب جو ہے وہ ان سے ایک زیادہ گہرا معاملہ ہے. These are essential, but refinement in thinking and emotions is far more important. مگر جو آپ کی سوچ ہے اور جو آپ کے جذبات ہے، ان میں اگر ریفائنمنٹ آ جائے تو وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ ادب کی طرف آپ کو لے جائے گی. Let us take another example. When we talk of literature, we mean that type of literature which is distinct because of its style, its noble themes and choice language. جب ہم ادب کی بات کرتے ہیں اس حساب سے کہ لٹریچر کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لینگویج اچھی ہونی چاہیے، اس کی تھیم نوبل ہونی چاہیے. اب اس کا تقابل آپ کریں ایسے گندے لٹریچر کے ساتھ جو اچھی چیزوں لیوڈنس اور بیسر ڈیزائرز کی متعلق یا فحاشی کی طرف جاتے، تو وہ ادب کے دائرے میں نہیں آئے گا. اس کا اور ادب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ادب جو ہے وہ ہمیشہ اچھی چیز میں آداب کو اور پروپرائٹی کو اور ڈیسنسی کو اور اچھی طرح سے انجام دینے کو جو ہے وہ ادب اور آداب کی بات ہوتی ہے ادھر. مگر جب آپ بری چیزوں کی طرف جائیں گے تو اس میں کوئی ادب اور آداب نہیں ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس کو بڑی اچھی طرح چوری کرنا آتا ہے، اس کو بڑا چوری کا اس میں کو سٹائل یا اس کی ٹیکنیکس بڑی اچھی ہیں تو اس کو ہم آداب کہیں گے. نہیں، یہ ہم اس کو آداب نہیں کہیں گے، کیونکہ بیسیکلی جو کام اچھا ہے اس میں ادب جو ہے وہ اگر کار شامل ہو جائے تو اس میں خوبصورتی آ جاتی ہے. مگر جب ہم برائی کی بات کریں گے تو اس میں ادب کی کوئی دخل نہیں ہے، اس میں عمل کا کوئی ادب کا کوئی دخل نہیں ہے. تو صوفیزم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ابو الحسن نوری ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صوفیزم کنسسٹ انٹائرلی آف بیہیویئر، ٹائم، پلیس اینڈ سرکمسٹانسز ہیو دی پروپرائٹی. ہر ایک موقع چیز کے لیے ایک موقع اور محل ہے، اس میں جس طرح کا آپ نے عمل کرنا ہے، جس طرح آپ نے بیہیو کرنا ہے، وہ آداب میں شامل ہے. He observes he that observes the proprieties of each occasion pertains to the rank of holy man. جو محل اور وقوع کے مطابق اور جس طرح کی سچویشن ہے اور جو وقت ہے اس کے حساب سے جس بہترین طریقے سے جو عمل انجام دیتا ہے وہ نیک آدمیوں کے زمرے میں شامل ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ ایک ہے اسٹیٹمنٹ میرے خیال ہے یہ داتا صاحب کی جو ہے کتاب کشف الماجوز سے لی گئی ہے. Sufism is not composed of practices and sciences, but it is morals. That is, if it consisted of practices, it could be acquired by effort. And if it consisted of sciences, it could be gained by instruction. Hence, it is morals. تو اصل چیز جو ہے وہ اخلاقیات ہے. And it is not acquired until you demand from yourself the principle of morals and make your actions square with them and fulfill their just claim. تو اخلاق جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ جو عمل بجا لائیں گے وہ اصل میں خوبصورت عمل ہوگا. اور مرتعش کہتے ہیں کہ صوفیزم از گڈ نیچر. جب آپ کی فطرت، آپ کا اخلاق اچھا ہو جائے تو یہ صوفیزم ہے. This is of three sorts. پھر وہ کہتے ہیں یہ تین طرح کے. Firstly, towards God by fulfilling his commandments without hypocrisy. ریاکاری کے بغیر اللہ کی فرما برداری اختیار کی جائے اور اپنے سے جو بڑے لوگ ہیں، بزرگ ہیں، ان کا ادب کیا جائے اور چھوٹوں کے ساتھ نرمی سے اور شفقت سے پیش آیا جائے اور اپنے سے برابر لوگوں کے ساتھ عدالت کے ساتھ پیش آیا کریں اور لوگوں سے بائی ناٹ سیکنگ ریکمپنس اینڈ جسٹس فرام مین ان جنرل. اور لوگوں سے آپ صلہ نہ مانگیں کسی چیز کا جب آپ اچھا کام کریں. And thirdly, towards oneself by not following the flesh and the devil. اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ آپ شیطان کے پیچھے نہ چلیں، شیطان کا کہا نہ مانیں اور خواہشوں اور شہوات سے بچیں. This is about all. Thank you very much. God bless you.